اب آپ کیا چاہتے ہیں جسٹس فار جوید بٹ کس کو لے کر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہوگا تو ہم بھی چاہیں گے کہ انصاف ہو گیا؟ سر صلح کس بات پہ ہونی تھی؟ پہلے دشمنی تھی کس بات کی یہ تو بتائیں. بات ہی سننے میں عجیب لگتی ہے، گھٹیا بات لگتی ہے سننے میں کہ فیملیز کو، لیڈیز کو، ایک تھرڈ پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے. آپ نے سی سی ڈی کو درخواست موو اس لیے کی کہ تیفی بٹ والا حادثہ جو ہوا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ادھر سے ذرا فاسٹ ملے گا ہمیں؟ سی سی ڈی کو میں نے پوسٹ کیا ہوں اور وہ میرے خیال سے 1-2 دن ہو گئے اس کو بھی پوسٹ کیے ہوئے، مگر ابھی تک جواب نہیں آیا. میں نے آئی جی پنجاب صاحب کو درخواست دی، ابھی تک وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا کہ میرے والد کے کیس کو سی سی ڈی کو ٹرانسفر کیا جائے. آپ کس طرح کا سی سی ڈی سے انصاف چاہتے ہیں؟ سر پڑھے لکھے بندے کے پاس بندے مارنے کا لائسنس بھی نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پر یہ بھی چیز بہت زیادہ سرکل کر رہی ہے اور بہت ساری پوسٹیں لگتی تھی پہلے کہ جوید بٹ تیفی بٹ کے کاروبار میں پارٹنرشپ پر ہے، سارے اس کے کالے سفید کاروبار کا ذمہ دار جوید بٹ تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بندہ پڑھا لکھا ہو تو اس کو تو باشعور بھی ہونا چاہیے، اور کوئی باشعور انسان میرے ہاتھ سے ایسا قدم تو نہیں اٹھاتا. اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا اداروں سے، عدالت سے، سی سی ڈی سے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوچتا پاکستان اور میں ہوں مرتضی بٹی. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جوید بٹ محروم کے بڑے بیٹے حمزہ بٹ صاحب موجود ہیں. یہ 1 سال 1 ماہ بعد میڈیا پر آئے ہیں. ان سے جانتے ہیں آخر اتنی دیر بعد یہ میڈیا پر کیوں آئے، جبکہ تیفی بٹ محروم کا مبینہ پولیس مقابلہ ہونے کے چند دن بعد ہی انہوں نے ایک درخواست بھی موو کی ہے. ان سے جانتے ہیں کیا انہیں بھی لگتا ہے کہ انہیں والد صاحب کا ابھی تک انصاف نہیں، امید نہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا وجہ ہے 1 سال 1 ماہ بعد میڈیا پر آنے کی؟ 1 سال 2 ماہ بعد 14 مہینے میرے والد صاحب کو ہوئے ہیں. میڈیا پہ آنے کی سر وجہ یہی ہے کہ ابھی ایک ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد مجھے یعنی کہ پرسنلی ریلائز ہوا کہ جسٹس ایسے بھی مل سکتا ہے اور بڑا اسپیڈی مل سکتا. عدالتوں میں شاید لیٹ ملے، یہاں سے جلدی مل جائے گا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سی سی ڈی کو درخواست موو اس لیے کی کہ تیفی بٹ والا حادثہ جو ہوا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ادھر سے ذرا فاسٹ ملے گا ہمیں؟ سی سی ڈی کو میں نے درخواست پہلے نہیں موو کی ہوئی، میں نے درخواست دی تھی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب کو، اور میرے خیال سے انہوں نے آگے فارورڈ کر دی ہوئی ہے سی سی ڈی کو، مگر جواب کوئی نہیں آیا. سی سی ڈی کو میں نے پوسٹ کیا اور وہ میرے خیال سے 1-2 دن ہو گئے اس کو بھی پوسٹ کیے ہوئے، مگر ابھی تک جواب نہیں آیا. میں نے آئی جی پنجاب صاحب کو درخواست دی، ابھی تک وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا کہ میرے والد کے کیس کو سی سی ڈی کو ٹرانسفر کیا جائے. آپ سی سی ڈی کو ٹرانسفر اپنے والد کا کیس کروانا چاہتے ہیں، کیا آپ انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی وجہ کوئی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ انویسٹیگیشن سے، پولیس انویسٹیگیشن سے مجھے کوئی ایشو نہیں تھا. ان سے کیا ایشو ہونا تھا مجھے؟ انہوں نے جتنے ملزمان تھے ان کو میرے خیال سے انہوں نے سب کو گلٹی لکھا ہوا ہے، اور مجھے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سے. مجھے ایکسپیکٹیشن جو ہیں سی سی ڈی سے ہیں کہ مجھے بھی فی الفور انصاف دلوایا جائے. آپ کس طرح کا سی سی ڈی سے انصاف چاہتے ہیں؟ سر جو ان کے اسٹینڈرڈ آف جسٹس ہیں اس کے اکارڈنگلی مجھے ڈیلیور کر دیں، جو آج کل سیٹ ہوا ہوا ہے اسٹینڈرڈ آف جسٹس. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا جسٹس آپ کو ملے جو ان کے مطابق سیٹ ہے اور آپ بھی اس سے مطمئن ہوں گے؟ ساری دنیا کے سامنے ہے سر، ساری دنیا کے سامنے جو یعنی کہ سی سی ڈی کا معیار ہے اس کا انصاف کا، اس کے اکارڈنگلی ہمیں بھی ڈیلیور کر دیں وہی. سر 2 واقعات ہوئے تھے، ایک امیر بلاج ٹیپو والا اور اس کے بعد جوید بٹ قتل والا، اور دونوں کے کی ورڈز بہت ٹرینڈ ہوئے تھے، ایک جسٹس فار امیر بلاج اور ایک جسٹس فار جوید بٹ. جسٹس فار امیر بلاج تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ جسٹس ہو گیا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں جسٹس فار جوید بٹ کس کو لے کر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہوگا تو ہم بھی چاہیں گے کہ انصاف ہو گیا؟ سر ایف آئی آر ہماری کٹی پڑی ہے، ایف آئی آر میں نامزد ہے ملزم، آگے اس کے بعد جو اریسٹ ہوئے ان کے سارے انکشافات موجود ہیں، جو انہوں نے انکشاف کیے کہ کس کے کہنے پہ کیے، کس نے سہولت کاری کی، سب کچھ ہے اور سب نام موجود ہیں.
FIR آپ نے 2 نامزد لوگوں پر کروائی، اس میں ایک امیر بلاج کا چھوٹا بھائی امیر فتح ہاں جی اور دوسرا کیسر بٹ صاحب۔ ہاں جی کیسر بٹ صاحب کے ساتھ آپ کی صلح ہو چکی ہے، جی تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ کا ٹرکا والے خاندان کے ساتھ بھی صلح ہو جائے؟ سر صلح کس بات پہ ہونی تھی؟ پہلے دشمنی تھی کس بات کی یہ تو بتائیں۔ دشمنی آپ لوگوں کی تھی نہیں، لیکن آپ کے ماموں کی اور ان کی دشمنی تھی، جس کی وجہ سے سننے میں یہ عجیب لگتا ہے ہاں کہ جی، آپ کی دشمنی نہیں تھی، آپ کے بالکل ماموں کی دشمنی تھی۔ بات ہی سننے میں عجیب لگتی ہے، گھٹیا بات لگتی ہے سننے میں کہ فیملیز کو، لیڈیز کو، تھرڈ پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے۔ بالکل۔ یہ سوشل میڈیا پر یہ حادثہ جب ہوا تھا تب ہی لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی تھی کہ جاوید بٹ صاحب کا دور دور تک اس دشمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اگر تعلق ہوتا تو وہ اپنے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھتے، کوئی ویپن رکھتے، وہ تو سمپل عام سڑکوں پر ایسے پھرتے تھے جیسے عام شہری پھر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ آپ کے والد صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، آپ کی والدہ صاحبہ کو بھی گولیاں لے لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ ان کو گولیاں لگی ہیں، آلموسٹ میں نے کہا ہے کہ تقریباً وہ ان کا بازو میں مومنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ان کی گولی ابھی تک ریموو نہیں ہوئی ہوئی جو شولڈر میں ہے، اچھا، ایک بازو پر گولی لگی تھی، اور باقی ٹانگ میں لگی تھی۔ ٹانگ پہ لگی تھی۔ اب حال ہی میں ایک تنظیم بٹ صاحب جو کہ خواجہ اظہر گلشن عرف طیفی بٹ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک تقریبات میں بات چیت کی ہے، اور ایک ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، میرے شیرو۔ یہ میرے شیرو کس کو کہا گیا؟ وائرل سر میرے شیرو ہو گیا ہے، وہاں پہ انہوں نے شروع والا بھی شادہ پارٹ دیکھے، انہوں نے مہمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہوا ہے کہ میرے والد صاحب بھی کہتے تھے میرے شیرو۔ اب چبھنے والوں کو چبھتی رہے، سننے والے جو مرضی سمجھی جائیں۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بات کسی اور کو سنائی گئی تھی یا کوئی اور مہمانوں سمجھا کو گیا؟ سنائی گئی تھی، جی اب سمجھنے والے جو مرضی سمجھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مہمانوں کو کہا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ بھی چیز بہت زیادہ سرکل کر رہی ہے اور بہت ساری پوسٹیں لگتی تھی پہلے کہ جاوید بٹ طیفی بٹ کے کاروبار میں پارٹنرشپ پر ہے، سارے اس کے کالے سفید کاروبار کا ذمہ دار جاوید بٹ تھا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہیں پہ بھی پروو ہوا کالا سفید؟ اب تو اس جہان میں نہیں نا، نہیں، تو صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، گھٹیا پروپیگنڈا تھا، بس صرف گھٹیا پروپیگنڈا۔ پروف تو کرے نا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مخالف پارٹی نے پروپیگنڈا پھیلایا ہوا تھا۔ نیگیٹو چیپ پروپیگنڈا۔ آپ کے والد صاحب کا کاروبار الگ ہے، آپ کے ماموں کا کاروبار الگ ہے، اسی طرح، اور اس کو صرف رنگ دیا گیا کہ طیفی بٹ صاحب کے کاروبار کے یہ مشترکہ پارٹنرشپ ہے، ایسے ہی ہے، یہ سوشل میڈیا پر پھیلایا ایگزیکٹلی گیا۔ ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا آج بھی کاروبار دال گرا چوک ریلوے روڈ میں ادھر ہی ہے جہاں پہ پہلے تھا، اسی چیز کا کاروبار ہے، ابھی بھی ادھر ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا ماموں طیفی بٹ صاحب کے ساتھ ایسے تعلق کیسا تھا بھانجے کا؟ بہترین تعلق ہے جی، بہترین تعلق تھا، اور ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ بے پناہ محبت، 2 بار ماں بولا جائے تو ماما بنتا، بالکل اور ایسے انہوں نے اس کا پورا حق نبھایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کا ایک، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی صلح ہو چکی ہے کیسر بٹ صاحب کے ساتھ، ادھر ٹرکاں والے کے فیملی کے ساتھ، ابھی جو امیر فتح ہے وہ فرار ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے نکل گیا؟ نہیں جی، پولیس کی رپورٹ کے مطابق وہ جو ہے پاکستان میں تو نہیں ہے، اچھا، پاکستان میں نہیں ہے، گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس طرح پکڑا جائے گا، شامل تفتیش کیا جائے گا اس کو؟ جو ایک قانونی پروسیجر ہے ریڈ نوٹس کا، ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کا، اسی کے تحت لایا جا سکتا ہے اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ آپ اس حوالے سے افسران کے ساتھ ملے ہیں؟ ہاں جی میری بات ہوئی ہے اس پہ۔ اچھا، حال ہی میں ٹرکاں والے کے اڈے پر ایک ریڈ ہوئی ہے جس میں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ 2 لوگ یا 3 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پولیس کر رہی ہے اپنی کارروائی جی، ہوں، میں نے تو نہیں ریڈ کی جا گئی ہے، میں نے ریڈ کروائی ہے، پولیس نے کیا ہے، پولیس ہی آپ کو اس کا جواب دے گی۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی بات سوشل میڈیا پر بہت گردش کرتی رہی کہ جب آپ نے درخواست موو کی کہ میرا کیس جو والد صاحب کا ہے اسے CCD کی طرف جی کر دیں، تو اس کے بعد یہ حرکت ہوئی انویسٹیگیشن کی جانب سے، انہوں نے ریڈ کی ڈیرے پر۔ اس کا جواب آپ کو پولیس بہتر دے سکتی ہے، میں نے تو درخواست موو کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عارف بھٹی اس میں ایک کریکٹر سامنے آیا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
عارف بھٹی میرے خیال سے مین اس میں جو ہے وہ کردار تھا جس کا یعنی کہ میرے فادر کے مرڈر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا. اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اس طرح کی بھی مبینہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان سے فرار ہو گیا ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات ہے نہیں میرے پاس بھی ایسی کوئی یعنی کہ اوتھینٹک نیوز نہیں، اسپیکولیشنز ہی ہیں بس. کہ سنی سنائی باتیں ہیں؟ ہاں جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں لاسٹ میں کہ آپ کو انصاف کس طرح کا ملے گا تو آپ مطمئن ہوں گے؟ سر انصاف کس طرح کا انصاف ہوتا کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے درجے ہوتے ہیں انصاف کے. نہیں، سننے میں تو یہ آیا نا کہ لوگوں نے اب درجے بنا لیے ہیں، سی سی ڈی جو دے گا وہ انصاف ہوگا، عدالتوں میں بہت لمبا ہوتا ہے. وہ یعنی کہ ہم بھی یہی امید کریں گے کہ ہمیں بھی یعنی کہ ایک شارٹ کٹ انصاف مل جائے. ریاست سے کیا کہنا چاہیں گے، بالخصوص وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز سے؟ مریم نواز صاحبہ سے میری یہ اپیل ہی ہے کہ سب سے پہلے تو جی ہمیں انصاف دلوایا جائے، اور فرسٹ اس کے بعد جو ہے یعنی کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو اس ٹائم میری مین اپیل ہے ان سے، کہ میرے والد کیس کا جو مرڈر کے جو کیس ہے اس کو سی سی ڈی پہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ فی الفور انصاف ہمیں بھی مل سکے. اب دوسری طرف پڑھا لکھا امیر مصب جو ان کا سربراہ بنا ہوا ہے، ٹرکوں والا خاندان کا امیر بلاج ٹیپو کے قتل کے بعد، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا بندہ دشمنی لے کر تو نہیں چلتا، وہ تو ہمیشہ صلح رحمی کی باتیں کرتا ہے. سر پڑھے لکھے بندے کے پاس بندے مارنے کا لائسنس بھی نہیں ہوتا. بندہ پڑھا لکھا ہو تو اس کو تو باشعور بھی ہونا چاہیے، اور کوئی باشعور انسان میرے حال سے ایسا قدم تو نہیں اٹھاتا. بالکل. پڑھائی لکھائی کا تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ صرف کتابیں پڑھ لو تعلیم شعور جب آپ ہوتی کی زندگی میں اس کی کوئی جھلک ہی نہ ہو. ہے. اچھا، آپ کو بھی اب دشمنی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے تو دشمنی کی نظر کیا گیا، ہم پہ مسلط کی گئی یہ چیز جس کو ہم ٹوٹلی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، نہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا اداروں سے، عدالت سے، سی سی ڈی سے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ملے گا سر، کیوں نہیں ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. قتل بھی کبھی چھپے ہیں. بہت مہربانی حمزہ صاحب. ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ اس حوالے سے کتنا مطمئن ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور حمزہ صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.